العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد سورہ رحمان کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ خدائے رحمان نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے قرآن کی تعلیم دی اور بیان سکھایا۔ عزیزو، سورہ رحمان جب نازل ہوا تو پیغمبر نے اس سورے کی تلاوت اصحاب کے سامنے کی۔ اصحاب کا مجمع تھا اور سورہ رحمان کی تلاوت منبر سے آپ نے لوگوں کے سامنے کی۔ تلاوت سے جب فارغ ہوئے سورہ رحمان کی تلاوت سے تو دیکھا کہ مجمع میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پورا سورہ پڑھ دیا، مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہی ٹکر ٹکر دیدم دم نہ کشیدم، کچھ بھی ان پر اثر نہ ہوا، بس دیکھتے ہی رہے۔ وہ کہتے کہ بار بار ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہتے کہ ہم نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، یا وہ کون سی نعمت ہے جن کے جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی خاص نعمت ہے یا ہر طرح کی نعمت ہے؟ پھر جنوں سے بھی خطاب ہے، انسانوں سے خطاب ہے، ہم انسان ہیں، ہم تو نہیں جھٹلائیں گے۔ جن جھٹلاتے ہوں گے یا وہ جھٹلائیں تو ہم سے کیا ربط ہے؟ کچھ وہ اپنے بارے میں صفائی دیتے، کچھ تو کہتے، کچھ نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب میں کافی حد تک کافی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو منافق تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بار بار جھٹلانے کی بات آ رہی ہے، یقیناً کوئی عظیم نعمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وہ جانتے تھے وہ عظیم نعمت کیا ہے۔ وہ عظیم نعمت ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیغمبر نے فرمایا کہ للجن احسن جوابا منکم، جنہوں نے جو جواب دیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر جواب دیا ہے۔ جنوں میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، ایسے جنوں کی ہے جنہوں نے محمد و آل محمد کی عظمتوں کو قبول کیا ہے، ان کی ولایت کو تسلیم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا احسن جوابا منکم، تم سے بہتر جواب دیا ہے۔ جنہوں نے مجھ سے آ کر یہ کہا ہے کہ لا نکذب من آلائک ربنا،
اے معبود ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. ایسے تھے. تو عزیزو یہ سورہ رحمان پیغمبر نے پڑھا، ہمیں اور آپ کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. روایت میں ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے رحم اللہ ضعفہ، اللہ بندوں کی کمزوریوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور کمزوریوں پہ مہربان ہو جاتا ہے. یعنی جب ہمارے اعضاء و جوارح کام نہیں کریں گے اور بڑھاپے سے یا یہ کہ ناتوانی کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، اس وقت پروردگار عالم اس سورے کے پڑھنے والے پر خاص رحمت نازل فرمائے. وَعَدَّ الشُّكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ، جو اس سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اور اگر اس سورے کو لکھ کر انسان اپنے پاس رکھ لے تو ہون اللہ علیہ، خداوند عالم اس پر سختیوں کو آسان کر دیتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو آنکھ کی کوئی بیماری ہے تو آنکھ کی بیماری سے بھی نجات ملے گی. اس طرح سے سورے کے بارے میں آیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آئیے نہایت اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، خدا کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. سورہ رحمان پروردگار عالم فرماتا ہے خدائے رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے. خدائے رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. علم القرآن، خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اس کو بیان تعلیم دیا ہے، اس نے بیان کی تعلیم دی ہے. تو دیکھیے خدا رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا. ذرا دیکھیے آیت میں تھوڑا غور کیجیے، وہ کون سی ہستی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے قرآن سیکھ کر آئی ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے قرآن کی تعلیم خلقت سے پہلے لی؟ کیونکہ ترتیب کیا ہے؟ الرحمن، خدا رحمان ہے. اب اس کے بعد کیا ہے لفظ؟ علم القرآن، اس نے قرآن تعلیم دیا. جب اس نے قرآن کو تعلیم دیا تو کوئی تھا نہیں دنیا میں. الرحمن علم القرآن. اب فرما رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. تو پہلے تو قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا. ہم کو ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جو دنیا میں آتے ہی قدم رکھتے ہی قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اس شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اشارہ دے رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ علم پہلے سے عطا کر دیں، اور جب وہ پیدا ہو تو جو بھی گفتگو کرے وہ علمی گفتگو کرے. اور اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ علی نے قرآن پڑھ کر سنایا تو صرف علی کو قرآن ہی آتا تھا. نہیں، جتنی کتابیں انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں اس وقت وہ ساری کتابوں کا علم رکھتے تھے. دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ یاسین میں ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ تو آپ لوگ کی زبان پہ ہے، نو کے زبان پہ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ دونوں جو کہ بعد وفات رسول ثقیفہ چلے گئے تھے اور پھر اپنے آپ کو
رسول کی جگہ پہ پیش کیا، وہ دونوں کھڑے ہو گئے. یہ روایت بتاتی ہے کہ مجمع میں دونوں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آیا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے اندر احصا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. تو یہ امام مبین آیا توریت ہے، اس کے اندر ساری باتیں ہیں، علم کا خزانہ اس میں ہے. فرمایا لا. آپ نے فرمایا کہ لا. انہوں نے پھر کہا کہ کیا یہ زبور ہے، کیا انجیل ہے، کیا قرآن ہے؟ ہر بار آپ فرماتے رہے لا. اتنا آپ نے فرمایا کہ دیکھا اس اقبلا علی علیہ السلام، اچانک علی آتے ہوئے نظر آئے. فرمایا ہاذا، دیکھو یہ شخص ہے، یہ وہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر تمام علوم کو بھر دیا ہے، یہ ہے امام مبین. ایک صلوات پڑھیں محمد. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں مولائے کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر تھا. حضرت نے ایک مرتبہ مجھ کو مخاطب کر کے کہا اے سلمان، الویل کل الویل لمن لا یعرفنا حق معرفتنا وانکر فضلنا. اے سلمان، ویل ہے، دوزخ کا آخری طبقہ ہے، عذاب ہی عذاب ہے اس انسان پر جو ہماری معرفت نہ حاصل کرے، اور اگر حاصل بھی کر لے تو ہمارے فضائل کا انکار کر دے. وانکر فضلنا، اس پر ویل ہے. سلمان سن رہے ہیں. ایک مرتبہ سلمان کے فرمائے کہ اے سلمان یہ بتاؤ کون افضل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلیمان ابن داؤد؟ جناب سلمان نے عرض کیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم افضل ہیں، ہمارے نبی افضل ہیں سلیمان سے. فرمایا کہ جب افضل ہیں تو اس سلیمان ابن داؤد کے وزیر و وسیع نے چشم زدن میں بلقیس کے تخت کو سلیمان کے پاس حاضر کر دیتے ہیں. کہاں ملک سبا، کہاں ملک فارس، اتنے طویل عرصے کو چشم زدن میں طے کر لیتے ہیں. یہ بتاؤ کہ میں جو پیغمبر آخر الزماں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور داؤد سے بھی، سلیمان ابن داؤد سے بھی افضل ہیں، تو کیا میرے پاس یہ علم نہیں ہے؟ تم نے اے سلمان تم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ علم من الکتاب. سلیمان کے جو وزیر تھے انہوں نے بلقیس کے تخت کو سبا سے ملک فارس میں حاضر کر دیتے ہیں چشم زدن میں. اللہ نے قرآن ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا. من یعنی تھوڑا، من کے معنی کیا ہے؟ تھوڑے کے. کتاب الہی کا تھوڑا علم تھا، تب انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا. وَعِنْدِي أَلْفُ کِتَابِ اللَّهِ، میرے پاس اللہ کی 1000 کتابیں موجود ہیں اور 1000 کتابوں کا علم میں رکھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تھوڑا آگے آ جائیں جناب. ہندی الف کتاب اللہ، ہمارے پاس 1000 اللہ کی کتاب ہے اور ان سب کا علم میرے پاس موجود ہے. اے سلمان یہ یاد رکھو کہ جناب آدم کے بیٹے پر، شیث پر اللہ نے 50 صحیفے نازل کیے ہیں.
جناب ادریس پر 30 صحیفے نازل کیے ہیں، جناب ابراہیم پر 20 صحیفے نازل کیے ہیں، ان 1000 کا الگ سے علم ہے، ان 50 کا 30 کا 20 کا بھی مجھے علم ہے، پھر توریت کا مجھے علم ہے، زبور کا مجھے علم ہے، انجیل کا مجھے علم ہے، والفرقان، اور فرقان جو خدا کی کتاب قرآن کریم ہے اس کا بھی علم میرے پاس ہے۔ اے سلمان، یاد رکھو ہماری ولایت کے بغیر نجات نہیں ہے، ہماری ولایت کے بغیر کسی کو نجات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر میری ولایت کا تذکرہ کیا ہے، مگر افسوس کہ لوگوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ نہج البلاغہ یہ مولا کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، وہ بھی گویا تمام علوم کا ایک قطرہ ہے اس کے اندر، ہاں، جبکہ ہماری نسبت تو وہ علم کا سمندر ہے، مگر مولا کی نسبت تو وہ ایک قطرہ ہے۔ عزیزو، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں اور کچھ جملوں کو برابر پڑھیں، یعنی چند جملے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد دوسرے دن آگے بڑھیے، پھر آگے بڑھیے، دیکھیے کیا ہے نہج البلاغہ میں، بڑے مطالب ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کہ جس کو کئی کتابوں سے لے کر لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر مکمل خطبہ، کوئی بھی خطبہ مکمل نہیں، اس کو بھی یاد رکھیے، کوئی بھی خطبہ مکمل نہیں۔ کوئی پوچھے کیا دلیل ہے کہ کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے، کوئی بھی خطبہ مکمل نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کیا دلیل ہے تو بتا دیجئے گا ہر خطبے سے پہلے من آیا ہے، اور ابھی ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ من الکتاب، جناب آصف ابن برخیہ کے پاس قرآن کا کچھ علم تھا، من کے معنی کیا ہے؟ کچھ کے ہیں، اور یہ لفظ من نہج البلاغہ میں استعمال ہوا ہے۔ ہر خطبے کے شروع میں دیکھ لیجئے، من کلام اللہ علیہ السلام، حضرت کے کلام کا کچھ حصہ۔ خطبے سے پہلے دیکھ لیجئے، کھولیے خطبہ ملے گا، خطبے پہ لکھا ہوگا، جہاں سے بگننگ ہے، شروع ہے، وہیں پہ دیکھ لیجئے گا، من خطبۃ لہ علیہ السلام، حضرت کے خطبے کا ایک حصہ، کچھ حصہ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ خزانوں میں سے مختصر خزانہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک شخص ہے، نام ہے اعمش، اس کا ساتھی ہے کلبی اس کا دوست ہے۔ اعمش کہتا ہے کہ میرے دوست کلبی نے مجھ سے کہا، اے اعمش، تم کو علی کی سب سے بڑی فضیلت جو تمہاری نظر میں ہو کچھ یاد ہے تو بیان کرو۔ اس نے کہا کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک عظیم فضیلت ہے، لیکن میں نے اس فضیلت کو ایک اپنے ہی ساتھیوں میں سے میں نے ایک سے سنا ہے، اور روایت میں اس کا نام ہے ابن طریف کر کے ایک نام ہے، اس نے ابن عبایا سے روایت نقل کی ہے۔ یہ اعمش کہتا ہے، اس نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مولا علی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ علی ہی دوزخ کو بانٹیں گے، لہذا اگر دوزخ سے بچنا ہے تو علی کے ساتھ ہونا پڑے گا، میری نظر میں تو یہ ہے۔ تو کل بھی کہتا ہے اعمش، تم نے اس کو بہت بڑی فضیلت سمجھی ہے، میری نظر میں ایک اور فضیلت جو اس سے بھی بڑی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آخر وقت میں ایک کتاب، دیکھیے کتاب پہ گفتگو کر رہے ہیں، نہج البلاغہ اور ساری کتابیں، ایک کتاب آخر وقت میں علی کو دی تھی، مگر براہ راست علی کو نہیں دیا۔ وہ کتاب علی ہی کے لیے تھی، اس کے اندر تمام جنتیوں کے نام ہیں اور تمام دوزخیوں کے نام ہیں۔ پیغمبر نے یہ کتاب ام سلمہ کے حوالے کی تھی، چونکہ یہ خبر لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی کہ پیغمبر نے آخر وقت میں ایک کتاب ام سلمہ کے حوالے کی ہے کہ یہ علی کو دینا ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور پہلا حاکم بن گیا، اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، تو وہ ام سلمہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ کتاب جو پیغمبر نے آپ کو دی تھی وہ مجھے دیجیے، میں حاکم ہوں، آپ کو دینا ہوگا وہ کتاب۔ ام سلمہ نے انکار کر دیا، کہا میں وہ کتاب آپ کو نہیں دوں گی، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مطالبہ کیا، نہیں دیا۔ جب دوسرے کا وقت آیا، وہ حاکم بنا، تو وہ بھی آیا ام سلمہ کے پاس، اس نے کہا کہ کتاب دیجیے۔ ام سلمہ نے کہا لیس لکا، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور جب مولائے کائنات کا دور آیا، ہاں مولائے کائنات کے دور کا بھی ایک عجیب واقعہ، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ابو بکر نے ایک عرصے تک حکومت کی، 2 سال کچھ، اور عمر نے اس کے بعد حکومت کی 10 سال سے زیادہ۔ اسی طرح سے عثمان نے حکومت کی کافی عرصے تک، 10 سال سے بھی زیادہ۔ یہ تقریباً 25 سال کچھ کم و بیش اس طرح سے ہیں۔ اور جب تینوں کے تینوں رخصت ہو گئے، تو اب اس کے بعد اب تلاش ہو رہی ہے کہ اب کیا کریں، کس کو دیں۔ علی کے علاوہ، علی کے یہاں تو نہیں جانا ہے، کیونکہ ظاہر اگر وہ آ گئے تو مکمل عدل و انصاف کے ساتھ حکومت ہوگی۔ جس علی نے طلحہ و زبیر کو دیکھ کر بیت المال کا چراغ بجھا دیا، اور جب یہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے علی آپ نے چراغ بجھا دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں مسلمانوں سے متعلق گفتگو کرنا ہے، دین کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، یا اپنی گفتگو کرنا ہے، یہ نجی گفتگو کے لیے چراغ نہیں جلے گا۔ یہ بیت المال کا پیسہ ہے، بیت المال کا مال ہے، یہ صرف تمام مسلمانوں کی مصلحت ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس علی کے سامنے لوگوں کی کہاں دال گل سکتی تھی؟ چنانچہ ایسی صورت حال میں ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تلاش ہے مگر کوئی مل نہیں رہا ہے، کیا کرے؟ تو علی کا گھر گھیر لیا چاروں طرف سے۔ مولائے کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں، فرماتے لنا خصائص حق الولایہ، ہمارے لیے ولایت کی ساری خصوصیتیں موجود ہیں۔ ہمارے اندر ولایت کے لیے جو جو صفتیں چاہیے سب ہمارے اندر موجود ہے۔ یعنی ایک ایسے حاکم کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیا کیا اس کے اندر چاہیے وہ سب ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمارے اندر ہے، تمام ہمارے اہل بیت کے اندر ہے، یہی صفتیں حسن کے اندر ہے، یہی صفتیں حسین کے اندر ہیں۔ ہم اہل بیت میں ولایت کی خصوصیات موجود ہیں۔ وفیہم الوصیۃ والوراثہ، وصی صرف یہی ہو سکتے ہیں، جانشین رسول یہی ہو سکتے ہیں، اور وارث رسول صرف یہی ہو سکتے ہیں۔ یہ بیان وہاں موجود ہے۔ اب آپ ان تمام بیان کو مد نظر رکھیے، انہوں نے تو پہلے کو مانا، اس کے بعد دوسرے کو مانا، دوسرے نے کمیٹی بنائی،
उस कमेटी के हिसाब से तीसरे को माना, तीसरे के बाद अब कुछ भी नहीं, कमेटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि तीसरे को तो मार डाला गया। तो ऐसी सूरत हाल में अब कहां जाएं? तो सबने अली का घर घेर लिया और ये कहने लगे कि हम सिर्फ आप ही की बैयत करेंगे और आपके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा हुआ। मौला ने फरमाया कि अब तक जिस तरह से तुम लोग जाते थे सकीफा, वैसे ही कोई जगह ढूंढो और इकट्ठा करो, किसी को बनाओ। उनका नहीं, बस आप ही को। तो चूंकि सब के सब आ गए थे, इत्माम हुज्जत हो गई थी, इसलिए मौलाए कायनात ने यह फरमाया कि ठीक है, अगर इस तरह की बात है, बैयत करना चाहते हो तो फिर मस्जिद में आओ, मस्जिद नबवी में। अजीजों, मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी में आए सब के सब, और वहां पे जो मिंबर था, इत्तेफाक से वो सिर्फ 4 जीनों का मिंबर था, उसके अंदर 4 जीने थे, बस मिंबर पे 4 जीने थे। ठीक, तो ऐसा हुआ कि पहला जो हाकिम था वो पैगंबर के बाद वाले पे बैठ गए थे और उसी पर से अपना तकरीर और बयान जो भी करते थे। दूसरा जब हाकिम बना तो उसके नीचे वाले पे बैठ गया। तीसरा जो हाकिम बना सबसे नीचे बैठता था। तो ये तीनों सीटें फुल हो गई थी, हाँ फुल हो गई थी। और ऊपर जो सबसे ऊपर है वो तो पैगंबर की जगह, किसमें मजाल की जो उस जगह पे जाके बैठ जाए, किसी में जुर्अत नहीं। और इतने बड़े मजमे के सामने जवाब देना मुश्किल है कि तुम किस लिए बैठ गए, एक मसला तो हल नहीं कर पाते। जिंदगी भर ये कहते रहे कि मुझे माफ रखो, मुझे माफ रखो, अली सबसे बेहतर हैं। किसी ने ये कहा कि अगर अली न होते तो मैं हिलाक हो जाता। जवाब तो किसी के पास नहीं होता था, लिहाजा इस लायक अपने आप को, बहरहाल वो किसी लायक तो थे ही नहीं, लोगों से सवाल जवाब की भी जुर्रत नहीं थी। चुनांचे अब सब इकट्ठे हो गए, मस्जिद के अंदर सब बैठे हुए हैं, क्योंकि अली ने कह दिया था मस्जिद में बैयत होगी, लिहाजा अब लाखों की तादाद है, वहां इकट्ठे हैं। एक अरसे के बाद ये शोर है कि अली को खलीफा बनाएंगे हम लोग, और चुनांचे सब इकट्ठा हो गए। अब मौलाए कायनात चलते हैं, आते हैं, हमारे लिए विलायत की खुसूसियतें हैं। हजरत घर से चले, अजीजों, इन्नमा का ताज सर पे पहन लिया और उसके बाद यूतून ज़कात की अंगूठी पहन ली और उसके बाद यूफूना बिन नजर की कबा पहन ली, युतहिरकुम ततहीरा की आबा ओढ़ ली और लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार की जुल्फ़िकार दुश्मन शिकार लेकर आप चल दिए। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लोग वहां मौजूद हैं, लोगों को 100% इस बात का यकीन है कि मिंबर पर अली नहीं आएंगे, आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई जगह तो है ही नहीं और रसूल की जगह पे जुर्रत नहीं है कि अली आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा अपने एतबार से वो गुमान करते थे, गैस लगा रहे थे, कोई समझ रहा था कि आएंगे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मिंबर के पास खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर तकरीर करेंगे, अपने फजाइल कमालात जो भी हैं वो साबिका बयान करेंगे। अजीजों, ये तो किया। इस तरह से लोग इंतजार में थे। कुछ लोगों के ख्याल में यह था कि मस्जिद का जो सुतून है उस सुतून के पास आके टेक लगा के खुतबा देंगे। कुछ लोगों ने यह समझा कि नहीं, इस तरह से होगा कि बीचों बीच में खड़े हो जाएंगे, घूम घूम के चारों तरफ स्पीच देंगे। इस तरह का तसव्वुर लिए बैठे हुए थे। मौलाए कायनात एक मर्तबा मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए
اور جیسے ہی داخل ہوئے سب کی نظر پتھرائی ہوئی تھی، دیکھ رہے تھے، ٹکر ٹکر دیدم والی بات تھی، اور نظر بندھی ہوئی ہے علی کی طرف، بندھی ہوئی ہے۔ علی داخل ہوئے، ایک مرتبہ مسکرائے، وہ تنہنہ، اور تنہنو کیا، کھکایا اس طرح سے کیا آپ نے، اور اس کے بعد اندر آئے، مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کے قریب پہنچ گئے، اور جب ممبر کے قریب گئے اپنا داہنا پیر اٹھایا اور ایک مرتبہ پہلے زینے پر رکھ دیا۔ یہ پہلے زینے پہ پیر نہیں تھا، ان کی امیدوں کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر دوسرا پیر دوسرے زینے پر رکھا، یہ دوسرے زینے پہ نہیں تھا، ان کی حسرتوں کو پامال کر دیا۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور جتنے بنی امیہ ان کے چاہنے والے جتنے بھی تھے وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیسے جرات ہو گئی فلاں کے مقابل میں، اور اس کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں کیا اور جا کے مسند رسول پر، رسول کے مقام پر بیٹھ گئے، اور جب وہاں بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ طائرانہ نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے صاحب منبر کو پہچانا نہیں، یہی معرفت ہے تمہارے لیے، یہی معرفت ہے۔ یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے جب خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑا تھا تو پیغمبر کا پیر کہاں پہ تھا، کس جگہ تھا؟ میرے شانوں کے اوپر تھا۔ اور ایک مرتبہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اے علی دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے کرو کہ میں تمہیں بلند کر رہا ہوں اور تم اپنے پیر کو میرے شانے پر رکھو، تو میں نے اپنا قدم پیغمبر کی مہر نبوت پہ رکھا ہے، انا وضعت قدمی علی خاتم النبوت فما هذه الاعواد، میں نے اپنے پیروں کو پیغمبر کی مہر نبوت پہ رکھا ہے۔ یہ لکڑیاں کیا ہیں، یہ لکڑی کیا اہمیت رکھتی ہے جب میں نے اپنے پیروں کو مہر نبوت پہ رکھ دیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، حمد ہے پروردگار عالم کا کہ جعل الحق فی مکانہ، حق اپنی مقام پر، اپنی جگہ پہ واپس آ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں، جعل الحق علی مکانہ، الحمدللہ علی احسانہ، رجع الحق الی مکانہ، اللہ کی لاکھ لاکھ تعریف ہے، اس کا لاکھ شکر ہے کہ حق پلٹ کر اپنے مقام پر آ گیا۔ اے لوگو تم اتنی پتھرائی ہوئی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے ان تمام زینوں پہ قدم رکھ کے جو مسند رسول پر میں بیٹھ گیا ہوں تو اس پہ تعجب کیوں کر رہے ہو؟ انا بنیت الاسلام، اسلام کی بنیاد میں نے ڈالی ہے، انا رفعت العالم، اسلام کے پھرہرے کو میں نے لہرایا ہے، انا کسرت الاصنام، بتوں کو تو میں نے توڑا ہے۔ کہاں یہ فضیلت تم میں سے کسی کو حاصل ہے؟ اور جتنے کے اوپر میں نے پیر رکھے ہیں ان کو کون سی فضیلت حاصل تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لنا خصائص حق الولایہ، ہمارے لیے ولایت کی تمام خصوصیات ہیں، اور وراثت ہمارے درمیان ہے رسول کی، رسول کے جانشین ہم ہیں۔ عزیزو نہج البلاغہ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور خاص طور پر نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ، نام سنا ہوگا۔ تمام خطبوں میں سب سے زیادہ اعتراض اسی خطبے پہ کیا گیا ہے۔ کیوں اعتراض کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت نے پہلے کی بھی پول کھول دی ہے، دوسرے کی بھی پول کھول دی ہے، تیسرے کی بھی پول کھول دی ہے، کھل کے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوگی تو میں عرض کروں گا اس خطبے کو، اور اس خطبے کے
आगाज इंशाअल्लाह करूँगा मैं। अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मस इब्नु अबी क़ुहाफ़ा व इन्नहु लयअलमु अन्ना महल्ल मिनहा महल्लुल क़ुद मिनर रहा यनहदिरु अन्नि सैल वला यरक़ा इलय्य तैर फसदलतु दूनहा सौबन व तवैतु अन्हा कशहन व तफ़िक़तु अरतई बैन अन असूल बियदिन जज़्ज़ा अव अस्बिरा अला तक़ियतिन अमया यहरमु फ़ीहल कबीर व यशीबु फ़ीहा सग़ीर व यक़दहु फ़ीहा मोमिन हत्ता यल्क़ा रब्बा फ़रअयतु अन्न सब्र अला हाता अहजा फसबरतु व फ़िल ऐन क़ज़ा व फ़िल हल्क़ शजा अरातु रासी नहबा हत्ता मज़ल अव्वलु लिसबीलिही फ़अदल बिहा इलल बाद। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खोल के बयान किया है और उसमें फरमाया है कि मैं इल्म का समंदर हूँ, इल्म का पहाड़ हूँ, मुझसे इल्म का समंदर वजूद में आता है, कायनात मेरे वजूद से गर्दिश करती है और किसी की तायरे फिक्र तायरे अक्ल मुझ तक परवाज नहीं कर सकती। बहुत बड़ा अपने आप को आकिल समझता हो, किसी की अक्ल मुझ तक नहीं पहुंच सकती। उसके बाद फरमाते हैं कि हुक्म खुदा और रसूल से मुझे एक तवील अरसे तक सब्र करना पड़ा। अजीजों, सब्र इस खानदान का शेवा है। सब्र यानी हौसला, सब्र यानी इस्तिकामत, सब्र यानी अपनी जगह पे कायम रहना, नजरिए से बिल्कुल पीछे न हटना। अजीजों, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बच्चे कहते, फौज अशकिया के सामने आके बच्चे कहते कि मेरे आका ने बैयत नहीं की यजीद की, हम कर लेते हैं, हमको छोड़ दो, हमको पानी दो, हमको खाना दो, और परेशानी हमारी जो भी है उसको तुम समझो, हम बैयत कर लेंगे। आपने कभी भी किसी छोटे से बच्चे के बारे में वाक़यात करबला में सुना है? नहीं, सबका मिशन एक है, सबका मिशन एक है। छोटा बच्चा भी है, वो भी जानता है कि मेरे चचा ने, मेरे बाबा ने, मेरे आका ने यजीद की बैयत नहीं की है तो हमें यजीद की तरफ नहीं झुकना है, उसके ख्यालात की तरफ माइल नहीं होना है। अजीजों, इससे हमें सबक लेना है, इससे दर्स लेना है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, कून लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, जालिम के दुश्मन रहना, मजलूम के मददगार रहना, हक के साथ रहना, बातिल का साथ छोड़ देना। अजीजों, ये बाकायदा दर्स मिलता है मैदान करबला से। अजीजों, रिवायत के जुमले से अगर हम फ़ायदा उठाएं तो ऐसा लगता है, लेकिन मैं इस पे फैसला नहीं करूंगा, लेकिन जुमला अर्ज कर देता हूं। जुमला ये है कि जनाब कासिम 13 साल के हैं और रिवायत बताती वजहू कफलकतिल कमर, चेहरा ऐसा था जैसे चांद का टुकड़ा। ये कासिम एक मर्तबा अपने आका के पास आते हैं, अपने चचा के पास आते हैं। उम्मे फरवा ने मुकम्मल तौर पर आमादा कर दिया था शहादत के लिए। आते हैं और आने के बाद एक मर्तबा कहते, चचा जान जिहाद की इजाज़त दीजिए, मगर चचा इजाज़त नहीं देते। एक मर्तबा फरमाया कि बेटे अंत मिन अखी अलामतो, बेटे तुम्हारे अंदर कुछ खूबियां हैं, कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। ले अतसल्ला बेका, तुम्हें देखता हूं तो दिल को तसल्ली हो जाती है। अरे मेरे बेटे, मैं तुम्हें इसलिए भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम बेवा माँ का सहारा हो।
अरे बेटे मैं तुम्हें इसलिए भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम यतीम हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का गम बहुत है। अजीजों, एक मर्तबा आपने फरमाया कि चचा जान, मैं कैसे आप पर अपने आप को कुर्बान न करूं, कद रअयतुक फरीदन वहीदा, मेरे आका आप अकेले हैं, वहीदन तन्हा हैं, कद अहातत बिकल आदा, सारे दुश्मनों ने आपको घेर लिया है। अजीजों, मैं यहीं से ये कह रहा था आपकी खिदमत में कि ऐसा लगता है कि जनाब कासिम आखिर में शहीद हुए, क्योंकि ये जुमला क्या है कि मैं आपको देख रहा हूं कि आप अकेले हैं। मैंने जो इसका मतलब समझा है वो इसी हद तक समझा है, और अगर कोई और भी जनाब कासिम के बाद था तो छोटे बच्चे थे जो जनाब कासिम से भी छोटे। इस एतबार से आपने फरमाया कि चचा जान, मैंने आपको अकेला देखा है, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मैं अपने आप को आपका सिपर बना दूं। ऐ मेरे आका, मैं आपके कदमों पे जान कुर्बान करना चाहता हूं। इसरार कर रहे हैं लेकिन चचा इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा मायूस होकर खैमे के गोशे में चले जाते हैं, सर को नीचे झुका लेते हैं, सोचने लगते हैं कि किस तरह से चचा जान को मनाऊं कि वो मुझे इजाजत दे दे। अजीजों, सोच रहे हैं, एक मर्तबा याद आया कि मेरा बाबा बिस्तर शहादत पे था और एक मर्तबा अपने हाथों से एक तावीज लिखी थी और तावीज लिख के मेरे बाजू पे बांध दी थी और उसके बाद सिफारिश किया था, ऐ मेरे बेटे कासिम, इज़ा हल्लत, जब कभी को इज़ा रअयता अम्मकल हुसैन कद अहातत बिहिल औदा, ऐ मेरे बेटे जब देखना कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल है, जैसे कि तुम अपने चचा को देखो दुश्मनों में घिरे हुए हैं, तो उस वक्त इस तावीज को खोल लेना और इसके मजमून पे अमल करना। याद आया, जल्दी से तावीज उतारी और एक मर्तबा खोल के मजमून को पढ़ा, जल्दी से चचा के पास ले आए। चचा जान, ये मेरे बाबा की वसीयत है, मेरे बाबा ने लिखा है, कासिम जब अपने चचा को दुश्मनों में घिरे हुए देखना तो अपनी जान कुर्बान करने में दरेग न करना, अपने आप को निसार कर देना अपने चचा पे, और चचा इजाजत न दे तो बार बार इसरार करते रहना, बार बार इजाजत मांगना। हाँ अजीजों, एक मर्तबा जब मजमून को देखा, हुसैन ने मजमून को पढ़ा, कासिम को गले लगा लिया, दोनों बहुत देर तक रोते रहे। एक मर्तबा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अजीजों, मैं आपसे यहीं पर एक सवाल करूंगा, ये मुझे बताइए कि बेहोश को कैसे होश में लाया जाता है? बेहोश के लिए क्या किया जाता है कि होश में आए? अरे पानी डाला जाता है। हाँ अजीजों, पानी नहीं है। हाँ अजीजों, एक मर्तबा कासिम को इजाजत देते हैं, होश आया, इजाजत दी, कासिम तैयार होने लगे, मगर हुसैन एक जुमला कहते हैं, मादर कासिम सामने आए। मादर कासिम सामने आ गई। ऐ मादर कासिम, अलैसा लिल कासिम सियाबुन जुदद, क्या कोई नए कपड़े कासिम के लिए नहीं है? माँ ने कहा, नहीं, नए कपड़े तो नहीं है। फरमाया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मर्तबा अमामा को लिया, अमामा का आधा हिस्सा कासिम के सर पर बांधा और निस्फुन अज़लाहा अलैहि बिसूरतिल कफन, और अमामा का आधा हिस्सा बदन के ऊपर डाल दिया कफन की सूरत में। हाँ अजीजों, अब कासिम को रुखसत किया, कासिम गए, मैदान में गए। एक मर्तबा
35 शजाआन रोजगार को एक ही हमले में नीस्त नाबूद करके दोज़ख वासिल कर दिया। अजीजों, दुश्मन का हुजूम है। एक मर्तबा एक मलऊन 1000 सवारों के साथ आता है। कासिम के मुकाबिल में कासिम भी हैं जो शुजाअत बनी हाशिम का पैकर हैं, बार बार बढ़ बढ़ कर हमला कर रहे हैं। वो आने वाला मलऊन एक मर्तबा 2 टुकड़े होकर गिर गया। उमर साथ दूर से देख रहा था। उसने कहा, मैं अभी अभी कासिम के चचा हुसैन को भतीजे के गम में मुब्तला कर दूंगा। एक मर्तबा तलवार लिया। रावी कहता है, अरे उमर साथ इतने लोग घेरे हुए हैं, यही काफी है, और चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं, इतना ही काफी है हसन के लाल के लिए। लेकिन एक मर्तबा कहता है, मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा। अजीजों, तलवार लिया, घोड़े पर सवार हुआ। ये खूब सैरो सैराब इंसान एक मर्तबा घोड़े को दौड़ाते हुए तेजी से आता है और कासिम के सर पर एक वार करता है। सर शिगाफ्ता हो जाता है। कासिम जमीन पर आते हैं, आवाज देते हैं, मामू जान खबर लीजिए। हाँ अजीजों, हाँ एक मर्तबा फरमाया, चचा जान खबर लीजिए। या अम्मा अदरिकनी, चचा जान खबर लीजिए। अजीजों, क्या हुआ, क्या हुआ? हुसैन एक मर्तबा कासिम की तरफ तेजी से आगे बढ़े, लेकिन एक मकाम पर पहुंचे न। जब एक मकाम पर पहुंचे, एक तरफ कासिम है और कासिम का कातिल भी अभी वहीं मौजूद था, और एक तरफ हुसैन है। लेकिन जब कातिल ने देखा कि हुसैन आ गए हैं, उसने भागी हुई फौज को दोबारा तलब कर लिया कि हुसैन आ गए हैं, अब हम बच नहीं सकते। अजीजों, क्या हुआ? कासिम अभी जिंदा है कि एक मर्तबा उधर के घोड़े इधर और इधर के घोड़े इधर। हुसैन अपने भतीजे को देख रहे हैं, अपने भतीजों को देख रहे हैं। कासिम जिंदगी में घोड़ों की सुमों से पामाल हो रहे हैं। हुसैन से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। एक मर्तबा रिवायत बताती है, हुश्यमत अल्लाहुल कासिम, कासिम की पसलियां चूर चूर हो गई। हुसैन कहते हैं, मेरे बेटे मारफू व मारफू जद्दक वाबाद, ऐ मेरे बेटे, इन्होंने न तुझे पहचाना, न तेरे बाबा को पहचाना, न तुम्हारे जद को पहचाना। हाँ दीदो, एक मर्तबा कासिम के पास पहुंचते हैं। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि कासिम की रूह परवाज कर गई। हाँ दीदो, कासिम को इस बात का डर था कि मेरा आका शहीद हो जाएगा, मैं अपने आका के लिए सिपर बन जाऊंगा, फौज अश्किया फरार हो जाएगी। मैं कहूंगा, कासिम जरा से आशूर को आओ, ये 30,000 की फौज है। और एक मर्तबा आवाज कुदरत आती है, ऐ हुसैन तलवार को नियाम में रख लो। अजीजों, तसव्वुर करें कि चारों तरफ हजारों की फौज है, कोई तलवार लिए हुए है, कोई नेज़े लिए हुए है, कोई तीर लिया हुआ है, और चारों तरफ हर एक की फौज है। और बीच में एक मर्तबा आवाज आ जाती है, हुसैन तलवार को नियाम में रख लो। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। अजीजों, अब हुसैन के हाथ में कुछ भी नहीं, सामने से कोई तीर, कोई तलवार, और जिसके पास कुछ न था वो जमीन से पत्थर उठा उठा कर मेरे आका को मार। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। माबूद, इस इबादत को कबूल फरमा। तो आलिमुल गैब व शहादा है, हर दिल की खबर रखता है।
تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کون کس تمنا میں ہے۔ معبود اس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما۔ معبود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود اہل بیت کے کلام میں نورانیت پائی جاتی ہے، ہمارے دلوں کو ان کے کلام سے منور فرما دے۔ مریضوں کو شفائے عاجل مرحمت فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما۔ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔